اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو کتاب دی جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُ مَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، تو اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو تورات اور قرآن سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہو، کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ جب تک اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی تو تورات بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی تھی۔ قرآن نے ہی یہ دعویٰ کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود یہ کرتے تھے کہ تورات کے کلام کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا کرتے تھے، یعنی آیت کا جو مفہوم تھا اس کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے جو اللہ نے لیا، اپنی طرف سے مفہوم مراد لے کر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا شخص جو کتاب اللہ کو جانتا ہے وہ تفسیر کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے یا صحیح تفسیر کر رہا ہے؟ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی تفسیر بیان کرے گا ہم اپنی عقل سے سوچیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ تو بتاؤ، یہود جب تورات میں تحریف کیا کرتے تھے، اس کی آیتوں کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے اور وہ تحریف کامیاب بھی ہو جاتی تھی، تو عوام بیوقوف بنتی تھی عقل استعمال کرنے کے باوجود، جبھی تو وہ تحریف ان میں پنپنے لگی تھی۔ پڑھا لکھا آدمی، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بات کو گھما سکتا ہے۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پیش کرے آپ کے سامنے، گھمائے ان آیتوں کو، اور آپ اس کی وجہ سے بے وقوف بن جائیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود سے پراپر طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ اسلاف سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کوئی ایسی رائے تو نہیں لے کر آ رہا جو اسلاف کی رائے نہیں تھی۔ یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی ایک علمی نکتے کی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج بیان کا میرا یہ ٹاپک ہے نہیں، جو ٹاپک ہے میں اس پر آ رہا ہوں۔ تو قرآن اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے سے مراد نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، ان کے علاوہ کوئی دنیاوی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ اچھا سیدھا راستہ دکھائے، اور واقعی نہیں ہے۔ یہ بات تو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ کو، فزکس کی کتابوں میں فزکس کے اصول ملیں گے، میتھ کی کتابوں میں میتھ کے اصول ملیں گے، سائنس کی کتابوں میں سائنس ملے گی، لیکن آپ کو سیدھا راستہ وہ صرف کہاں ملے گا؟ قرآن میں، وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا
تو قرآن سے اچھا نہیں ملے گا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اب ہم چونکہ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے ہمیں سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے وہ تمام باتوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بتائی ہیں, جو چلنا چاہتے ہیں. مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائی ہیں, مختلف انداز سے, جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں. آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں. بھائی ویڈیو نہ بنائیں, یہ لکھا ہوا ہے نا. سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں, پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں لوگ, جب کہ دیکھ بھی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, اب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, جب جنگ ہوتی ہے اس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اللہ کہتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں ان سے میں نے جنت کا وعدہ تورات میں بھی کیا, انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا. کن لوگوں سے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. لیکن خوب سمجھ لیں کہ ہر آیت کا ایک موقع ہوا کرتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو, بیان تو کبھی کر دیتے ہو, لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی غنیمت ہے کہ مان لیا کہ ظالم کے خلاف بیان کر دیتے ہیں. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں. کچھ قیام و طعام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں. میں نے جب پہلے زمانے میں عمران خان کی تقریر کی تعریف کی تو میں نیچے کمنٹس پڑھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, یعنی مجھے کہتے تھے حکومت سے پیسے کھاتا ہے, حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے. اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے, اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں. اب بھی ایک آدمی نے لکھا تھا حکومت سے پیسے کھاتا ہے میرے بارے میں. کچھ بھی کہہ دو, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہنے پر پابندی نہیں ہے. بعض حضرات کلپ بنا رہے ہیں باقاعدہ ہمارے خلاف کہ اس نے تعریف کی تو اس تعریف کا مقصد خود سے ہی نکال رہے ہیں. میں زیادہ کلپوں میں جاؤں گا تو بیان بھی ادھر ہو جائے گا اور آپ یہ سننے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں سیاست یہاں پہ. تو سیدھی کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا اصول بنا لیں. یہ اس کا تعلق دین سے ہے. اب میں جو بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی, مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا, میں بیسک اصولوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا نا وہ الزام لگاؤ جو قیامت کے دن افورڈ کر سکو. ہم نے مخالفین پر کوئی الزام میں نے لگایا ہی نہیں. میں نے مخالفین پر کوئی الزام لگایا ہی نہیں کہ مجھے اس کے ثبوت دینے پڑیں. تو مخالفت جب کسی کی کرو تو اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکو. سمجھتے ہو نا؟ ایک آدمی کسی دوسرے کے بچے کو چرسی کہہ رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ اس کی جیب سے چرس کی اس دن پڑیاں نکلی تھی. اب جب اس پہ اشکال کیا جاتا ہے کہ تیرے اپنے بچے کی جیب سے تو ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی, تیرے اپنے بچے کی جیب سے کیا نکلی تھی؟ ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی. اس کی تعویلات کر رہا ہے کہ وہ تو کسی نے رکھ دی تھی. تو بھائی پھر وہاں بھی تعویل کر لو, ہو سکتا ہے وہ چرس بھی کسی نے رکھ دی ہو بدنام کرنے کے لیے.
تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا سب کے سب اللہ ماشاء اللہ، اللہ کسی کو بچا لے، تو ان کے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا جب میں ایسے تبصرے کرتا ہوں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو سیاست کا پتہ وتا کچھ ہے نہیں، آپ سیاست پہ بات کیوں کرتے ہو؟ سمجھتے ہیں نا؟ تو ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی ایفورڈ کر سکیں. پتہ ہمیں اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ہم کرتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ آگے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پبلک ایفورڈ نہیں کر پائے گی، تو ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگاؤ یہ سوچ لیا کرو کہ اس نے لگا دیا تو کیا ہوگا. وہ طوطے والی بات یاد رکھو نا، وہ طوطا نہیں تھا کیا ہوا. ایک کسی کے گھر میں گیا تو طوطا کہہ رہا تھا کیا ہوا، اس کو یہ سکھایا ہوا تھا. دوسرا، علماء کا ایسا میسج دنیا کے سامنے کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اگر کوئی داڑھی والا نبی کی بات کرے واہ واہ، بغیر داڑھی والا کرے تو ہم اس کو غلط قرار دیں. اس سے جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی نظر میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف داڑھی والوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اگر کوئی عام آدمی اللہ رسول کی بات کر لے تو وہ غلط ہے. یہ میسج جا رہا ہے پبلک میں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس میسج کی نفی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم یہ ٹاپک اچھالتے ہیں، اس لیے ہم یہ اس ٹاپک کو ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کریں.